بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی لائٹ چینل کی طرف سے السلام علیکم ناظرین اکرام، پہلی صلیبی جنگ کے بارے میں ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ پہلی صلیبی جنگ کے دوران اور بعد میں کئی صلیبی ریاستیں شام میں قائم ہو گئی تھیں، مثلاً ایڈیسا، انطاکیہ، تریپولی اور یروشلم کی ریاست۔ ان میں سے ہر ایک کا الگ حکمران تھا اور ان سب پر مغربی یورپ کے مرکزی جاگیرداری نظام کے تحت حکومت کی جا رہی تھی۔ ان ریاستوں میں سے سب سے پہلے ایڈیسا کی ریاست قائم کی گئی اور یہ مسلمانوں کے حملوں کا سب سے بڑا نشانہ تھی، اور انطاکیہ کی ریاست کی بازنطینیوں کے ساتھ جھڑپیں رہتیں۔ ادھر مسلم دنیا میں سیاسی اور فوجی ترقی کے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہو چکا تھا، اور عماد الدین زنگی نامی ایک ترک نے حلب، موصل اور حما کے علاقوں کو متحد کر کے ایک قابل ذکر امارت میں بدل دیا تھا۔ 1130 کے اواخر میں عماد الدین زنگی نے دمشق پر حملہ کیا، کیونکہ دمشق کے سلطان کا صلیبیوں کے ساتھ اتحاد تھا، اور عماد الدین زنگی نے دمشق کی مدد کے لیے آنے والی بازنطینی اور یروشلم کی عیسائی فوجوں کو بھی شکست دی۔ اس کے بعد 1144 میں عماد الدین زنگی، جو کہ موصل کے اتابع بھی کہلاتے تھے، انہوں نے ایڈیسا کی ریاست کا محاصرہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ اگلے سال عماد الدین زنگی کی وفات ہو گئی اور کاؤنٹ جوسکلن دوئم نے اس پر قبضے کی کوشش کی مگر ناکام رہا، کیونکہ عماد الدین زنگی کے جانشین نور الدین زنگی نے اسے مار بھگایا، اور اس سے پہلے ترک نور الدین زنگی کی سربراہی میں متحد ہو چکے تھے۔ ایڈیسا کی ریاست پہلی صلیبی جنگ کے دوران کنگ بالڈوین نے 1096 میں قائم کی تھی، اور یہ یہاں قائم ہونے والی پہلی صلیبی ریاست تھی۔ ایڈیسا کی فتح نے پوپ یوجین سوئم کو مشتعل کر دیا اور اس نے دوسری صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا، مگر اسے شروع ہونے میں 2 سال لگ گئے۔ اس دوران نور الدین زنگی دمشق اور انطاکیہ کے علاقوں پر قہر بن کر ٹوٹے اور کئی صلیبی قلعے فتح کر لیے، اور ایک صلیبی ریاست کا جوابی حملہ روکنے کے لیے آرمینیائی عیسائیوں کو ان زمینوں میں قتل کیا جہاں اس کا کنٹرول تھا، اور یہ سب یورپی فوجوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہوا۔ شیخ الاسلام امام ابن الجوزی فرماتے تھے، نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے 50 سے زائد شہر کفار کے قبضوں سے واپس لیے، اور میں یعنی ابن جوزی اور نور الدین زنگی آپس میں خط و کتابت کرتے تھے۔ دوسری صلیبی جنگ وہ پہلی جنگ تھی جس کی سربراہی یورپی بادشاہوں نے کی، کیونکہ اس سے پہلے پہلی صلیبی جنگ کو پیپلز کروسیڈ کہا جاتا ہے، اور یہ یورپی بادشاہ فرانس کا لوئس ہفتم اور جرمنی کا کانریڈ سوئم تھا۔ دوسری صلیبی جنگ صرف باتوں تک محدود رہتی اگر برنارڈ آف کلیربو فرانس اور جرمنی میں دوسری صلیبی جنگ کے جنگی نظریے کو نہ پھیلاتا۔ اس نے یروشلم مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہونے کے بعد حالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ لوگوں نے اس کی باتوں کو تسلیم کر کے پہلی صلیبی جنگ کی طرح اس کی پیروی کرنے کا ارادہ اور وعدہ کر لیا۔ سینٹ برنارڈ کے نئے مذہبی فلسفے کے مطابق خون ریزی بہترین عبادت تھی۔ اس کے مطابق اس پاک لڑائی میں جو مسیحی جتنے بے دینوں کو قتل کرے گا اسے ضرور آخرت ملے گی، کیونکہ بے دینوں کے مرنے سے حضرت مسیح علیہ السلام خوش ہوتے ہیں۔ یعنی جو کام پطرس راہب نے پہلی صلیبی جنگ میں کیا وہی کام سینٹ برنارڈ نے دوسری صلیبی جنگ میں کیا، یعنی وہ ایسا نائٹ تھا جو روحانی زیرہ بختر پہنے ہوئے تھا۔ فرانس کا بادشاہ لوئس تو جوش و خروش کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہونے پر راضی ہو گیا، مگر جرمنی کا کانریڈ سوئم ہچکچا رہا تھا، مگر سینٹ برنارڈ کے جوشیلے واز کے بعد وہ اس کے لیے تیار ہو گیا۔ جب جرمنی اور فرانس کے شاہ ایڈیسا کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے مشرق کی طرف مارچ کر رہے تھے، تب دوسرے صلیبی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اسپین چلے گئے۔ یہ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ پوپ یوجین سوئم نے آئیبیریا کے بادشاہ کو اختیار دے دیا کہ مورش مسلمانوں کے خلاف جنگ کا آغاز کر دے، اور ایسا دوسری صلیبی جنگ کی حکمت عملی کے طور پر کیا گیا، اور شمالی یورپ کے صلیبیوں نے ہسپانویوں اور پرتگالیوں کی مدد سے مسلمانوں کے خلاف آئیبیریا میں فتح حاصل کی، جو کہ 1147 میں لزبن کی فتح تھی۔ جرمنی اور فرانس کے بادشاہوں نے زمینی راستے سے یروشلم تک کا سفر شروع کیا۔ ادھر صلیبیوں کا بحری بیڑا جو کہ نارمنز، فلانڈرز، انگلینڈ اور بائیلینڈرز پر مشتمل 180 جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا تھا، یہ جنوبی انگلستان کے ساحل سے روانہ ہوا، اور یہ بحری بیڑا پورٹیکو پر جا رکا، جہاں پرتگال کے بادشاہ الفانسو نے انہیں خوش آمدید کہا اور ان کے ساتھ مل کر لزبن پر حملہ کر دیا، جو کہ دریائے دجلہ کے کنارے واقع تھا۔ یہاں ان کی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی تمام گرمیاں جاری رہیں، اور مورش مسلمانوں نے 24 اکتوبر 1147 کو ہتھیار ڈال دیے۔ یہاں اب بہت سے فوج کا خیال تھا کہ انہوں نے صلیبی جنگ میں حصہ لینے کا وعدہ پورا کر لیا ہے،
اور یہیں رکنے کا فیصلہ کر لیا، مگر باقی جو صلیبی جنگ میں حصہ لینا چاہتے تھے انہوں نے شام کی طرف سفر شروع کر دیا۔ جرمنی کے حکمران کانراڈ سوئم اور فرانس کے حکمران لوئس ہفتم نے مسلمانوں سے ایڈیسا کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے 9 لاکھ کا ایک عظیم لشکر تیار کیا، جس میں 50,000 عورتوں کا لشکر بھی شامل تھا۔ عورتوں کے اس لشکر کی قیادت لوئس ہفتم کی بیوی ملکہ ایلز نے کی۔ یہ عورتیں برچھوں اور ڈھالوں سے مسلح تھیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کی سنہرے پاؤں والی مورتی ان کے لشکر کے آگے آگے تھی۔ جب کانراڈ سوئم بازنطینی سرحدوں میں سفر کر رہا تھا، تب کانراڈ سوئم کا بھتیجا فریڈرک باربروسا، اس کی بازنطینیوں کے ساتھ بلقان میں جھڑپیں ہوئیں، جس سے جرمنی کے بادشاہ کانراڈ سوئم اور بازنطینی بادشاہ مینوئل اول کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے۔ بازنطینی سلطنت میں صورتحال ویسے بھی صلیبیوں کے لیے اچھی نہیں تھی۔ بازنطینی سلطنت کا شاہ مینوئل کومنینوس دوسری صلیبی جنگ کی اس صورتحال سے خوش نہیں تھا، کیونکہ یہ صلیبی جنگ اس کی فورن پالیسی کو تباہ کر رہی تھی، اور شاہ بازنطین کے روم کے ترک سلطان سے پرامن تعلقات اب خطرے کا شکار تھے۔ مینوئل نے 1146 میں ترک سلجوق سلطان سے معاہدہ کیا کہ اس صلیبی جنگ کی وجہ سے ترک سلطان ایشیائے کوچک میں بازنطینی علاقوں پر حملہ نہیں کرے گا۔ ادھر کانراڈ اور لوئس ہفتم کی غیر منظم فوج نے قسطنطینیہ میں کشیدگی پیدا کر دی، اور قسطنطینیہ میں 50,000 عورتوں کے لشکر نے وہ گل کھلائے کہ پورا شہر بدی کا اڈا بن گیا۔ پھر یہ صلیبی لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایشیائے کوچک میں داخل ہوا، اور یہاں کانراڈ سوئم نے بازنطین کے بادشاہ مینوئل اول کی ایشیائے کوچک کے ساحلی راستے سے آگے بڑھنے کی تجویز مسترد کر دی اور اپنی فوج ڈائریکٹ نیکیا کے راستے اناطولیہ لے گیا۔ روم کی سلجوق سلطنت کے دارالحکومت نیکیا سے گزرنے کا فیصلہ دانشمندانہ فیصلہ اس لیے بھی نہیں تھا کہ کانراڈ نے اس دوران فرانس کے بادشاہ کا بھی انتظار نہیں کیا، اور نہ ہی بازنطینی شاہ مینوئل سے کوئی مدد طلب کی، اور یوں اس کی سلجوقوں کے ساتھ ڈوریلیم کی جنگ ہوئی۔ کانراڈ نے صلیبی لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایشیائے کوچک میں داخل کیا، جہاں سلطان مسعود سلجوقی کی حکومت تھی۔ سلطان مسعود نے سیاسی اور جنگی بصیرت سے کام لیتے ہوئے اپنے فوج کے بیشتر حصے کو پہاڑوں پر پہنچا دیا۔ ایشیائے کوچک ایک پرپیچ اور دشوار گزار علاقہ تھا۔ جب لشکر کے دونوں حصے وہاں پر پہنچے تو پہاڑوں پر چھپے ہوئے سلجوقی سپاہیوں نے اس لشکر کو گھیر لیا اور اس کو عبرتناک شکست دی۔ کانراڈ سوئم نے اپنی فوج کو 10 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ سلجوق فوج نے اس کے 9 حصوں کو مکمل تباہ و برباد کر دیا، اور بقیہ فوج یا تو زخمی ہوئی یا پھر غلام بنا کر بیچی گئی، کیونکہ سلجوقوں نے اس کی فوج کے 9 حصوں کو مکمل برباد کر دیا تھا۔ جرمنی کا بادشاہ بڑی مشکل سے اپنی فوج کا ایک حصہ بچا کچا کر نیکیا پہنچا، جہاں لوئس 7 کانراڈ سے آ ملا۔ شاہ فرانس کو جب کانراڈ کی شکست کی خبر ملی تو وہ غضبناک ہو گیا کہ بازنطینی شاہ اور کونیا کے ترک سلطان کے درمیان خفیہ خط و کتابت جاری ہے، مگر ان کی باہمی لڑائی اس لیے نہ ہو سکی کہ صلیبی بادشاہوں کے درمیان یہی طے پایا کہ جس مقدس کام کے لیے نکلے ہیں اس دوران اپنوں کا خون بہانے سے گریز کیا جائے۔ 1 سال بعد لوئس 7 اور اس کے ساتھیوں نے قسطنطینیہ کی طرف بحری کشتیوں کے ذریعے سفر شروع کیا، مگر ان صلیبیوں کو بازنطینی شاہ مینوئل نے جو راستہ بتانے والے دیے وہ یا تو انہیں بہکا کر خشک ریگزار میں لے گئے یا پھر انہیں عین دشمن کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس کے بعد فرانس کے بادشاہ لوئی کی ترکوں سے جھڑپیں ہوئیں، جن میں پہلے لوئی غالب آیا پھر ترک۔ اس کی فوج جو کہ 2 حصوں میں تقسیم تھی، ان کا سامنا سلجوق فوج سے کوہ بابا داغ پر ہوا، جہاں انہیں عبرتناک شکست ہوئی۔ ان میں سے 20,000 عیسائی سلجوق فوج کی تلواروں کے نیچے آئے، اور فرانس کا بادشاہ بڑی مشکل سے جان بچا کر 11 مارچ 1148 کو انطاکیہ کے بندرگاہ تک پہنچا۔ اور 1 سال بعد لوئس ہفتم نے کانراڈ کی بچی کچی فوج کے ہمراہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قسطنطینیہ کی طرف بحری کشتیوں کے ذریعے سفر شروع کیا۔ دوسری صلیبی جنگ کے مقاصد واضح نہیں تھے، اس لیے جب کانراڈ، لوئس اور مقامی عیسائی صلیبی ریاستوں کے سربراہان کی ملاقات ہوئی تب بھی ان کا اختلاف یہی تھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے وقتی طور پر یہی فیصلہ کیا کہ انہیں فی الحال دمشق پر حملہ کرنا چاہیے۔ یہ بظاہر عقل مندانہ فیصلہ تھا، کیونکہ دمشق ہی سے آؤٹریمر کی ریاستوں پر حملے ہو رہے تھے، مگر اس فیصلے کے بعد صلیبی لیڈروں نے اپنے اپنے دھڑے بنا لیے اور ان کا اتحاد طاقتور نہ رہا، اور یروشلم میں فرانس کے لوئس ہفتم، جرمنی کے کانراڈ سوئم اور یروشلم کے حکمران بالڈوین سوئم تینوں نے مل کر پھر ایک لشکر تیار کیا، اور انہوں نے دمشق پر حملہ کر دیا، جس پر اس وقت امیر مجیر الدین کی حکومت تھی،
جو انتہائی عیش پرست اور نااہل حکمران تھا۔ اس کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے وزیر معین الدین نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ معین الدین ایک وطن دوست حکمران تھا، اور جب مسلمانوں کی قوت میں کمی واقع ہوئی تو انہوں نے سیف الدین غازی اور سلطان نور الدین زنگی سے مدد مانگی، جنہوں نے بلا تاخیر لشکر جرار دمشق کی طرف روانہ کر دیا۔ اور یہ پہلا موقع تھا جب کسی لشکر میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک سپاہی کی حیثیت سے شرکت کی۔ جب تینوں عیسائی بادشاہوں کو سیف الدین غازی اور سلطان نور الدین زنگی کی آمد کی خبر ہوئی تو یہ راتوں رات دمشق کا محاصرہ چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے پسپائی اختیار کر لی اور ایک دوسرے پر الزامات رکھنے شروع کر دیے، اور بازنطینی شاہ مینوئل اول ان سب کی تنقید کا مرکز بن گیا، جسے الزام دیا گیا کہ اس نے جان بوجھ کر اس حملے کو ناکام بنوایا۔ اگرچہ دمشق کے محاصرے میں نائٹس ٹیمپلر اور سینٹ جان کے نائٹوں نے بھی مدد کی تھی، اور بظاہر اس منصوبے میں ناکامی کا شبہ تک نہیں تھا، اور یہ وقت بھی آ گیا تھا کہ اہل دمشق نا امید ہو گئے تھے۔ مگر سلطان سیف الدین غازی اور نور الدین زنگی کے پیشہ ورانہ سپاہی، جو کہ اکثر ترک تھے، بہترین تربیت یافتہ تھے، اور ان کی مدد کے لیے عرب جاباز بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ ترکمانوں اور کرد اتحادیوں کی طرف سے بھی مدد ملی۔ اس لیے یہ خوفزدہ ہو کر دمشق کا محاصرہ چھوڑ کر راتوں رات چلے گئے۔ اس کے بعد عیسائی لشکر نے اسکلان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر صلیبیوں کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ 1149 عیسوی میں فرانس کا بادشاہ لوئی ہفتم فرانس لوٹ گیا، جبکہ جرمنی کا بادشاہ بھی اپنے وطن چلا گیا۔ یہ ایسی عبرت ناک شکست تھی کہ جس کے بعد فرانس اور جرمنی کے بادشاہ نے زندگی بھر مقدس جنگ کا نام تک نہ لیا۔ اگرچہ اس صلیبی جنگ سے صلیبیوں کو کوئی فائدہ تو نہ حاصل ہوا، مگر یروشلم میں قائم ان چاروں صلیبی ریاستوں کے باہمی تعلقات خراب ہو گئے۔ صلیبیوں کی عزت و وقت بازنطینی ریاست کے ہاں نہ رہی، اور ادھر دمشق کا سلطان بھی صلیبی ریاستوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یورپ کی صلیبی ریاستوں کی فوج کو یورپ سے جو عام بھرتی ملتی تھی وہ بھی کم ہو گئی، کیونکہ اب لوگوں کا یہ یقین دم توڑ گیا تھا کہ صلیبیوں کو جنگوں میں ہمیشہ شاندار فتوحات ہی ملتی ہیں۔ مگر اس کے بعد آنے والے سالوں میں 1150 سے 1170 کے دوران مصر پر حملہ کرنے کے لیے یروشلم اور بازنطینی ریاستوں نے مل کر منصوبہ بندی کی، جس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا دور عروج شروع ہوا۔ ان دونوں ریاستوں کا خیال تھا کہ شام اور مصر کو الگ کر کے مسلمانوں کو کمزور کیا جا سکتا ہے، مگر مصر جس پر اس وقت فاطمی حکومت تھی، اس پر ان کے لگاتار حملوں کی وجہ سے شام اور مصر کے مسلمان متحد ہو گئے۔ ناظرین کرام، بیت المقدس کو فتح کرنے کا مشن نور الدین زنگی نے اپنایا تھا، اور انہوں نے مسجد اقصیٰ میں رکھنے کے لیے ایک لکڑی کا ممبر بھی اپنی نگرانی میں تیار کروایا، لیکن وہ بیت المقدس کی آزادی کی آرزو لے کر دنیا سے چلے گئے، اور یہ سعادت صلاح الدین ایوبی کے حصے میں آئی، جنہیں تاریخ میں بیت المقدس کا فاتح ایوبی گردانا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایوبی کا کوئی کردار نہیں تھا، صرف یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ان کوششوں کا ایک تسلسل تھے۔ کسی نے زمین بنائی، کسی نے پانی لگایا، کسی نے بیج ڈالا، اور کسی نے سخت گرمی میں اس کھیتی کو کاٹا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔